حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطرب ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی غالب کرام محترم مقرر معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اور مقدسہ میں نذرانے درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے اس نے ہم سب کو اپنی خصوصی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ 8 دنوں پر ہماری گفتگو رحمت للعالمین ایک موضوع پر چلتی رہی، اس میں ہم نے 4 جز بیان کیے تھے، اور چوتھا جز تھا نبی رحمت کی تقسیم، اور اس کا جو تقریباً 2 یا 3 حصے اور ہیں، انشاءاللہ زندگی ایک اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور آج میں الحمدللہ ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ اس کی ایمرجنسی کی وجہ سے مجبوری کی بنا پر حاضر نہ ہو سکا، وجہ پچھلے دنوں کے اس موضوع کو ہم نے شروع کرنا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس کے حوالے سے میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں اور آغاز کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے سورۃ کہف 15واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے یہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس موضوع کا اصل نام ہے 3 محبوب ترین چیزیں۔ 3 محبوب ترین چیزیں۔ اب اس مجلس کے حوالے سے یہ پروگرام انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں، اور بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، وہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اوپر فرمایا ہے، اور ہم اس آیت کریمہ کو آقا علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ہی کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنت میں بٹھائیں، تعلق بنائیں یا ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ ایک بات یہ رکھ لیں کہ اگر بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے تو بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے۔ اگر بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے تو وہ فیض دینے جا رہا ہے، وہ شفقت فرمانے جا رہا ہے،
اور اگر چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس لینے جا رہا ہے، اس کی طلب ہے۔ والدین اولاد کے پاس جا رہے ہیں، اولاد والدین کے پاس جا رہے ہیں، استاد شاگرد کے پاس جا رہا ہے، شاگرد استاد کے پاس جا رہا ہے، اور ولی کامل پیر مرشد شاید کامل کسی عقیدت مند کے پاس جا رہے ہیں یا عقیدت مند کے پاس جا رہے ہیں، امتی نبی کے پاس جا رہا ہے، نبی امتی کے پاس آ رہا ہے۔ یہ تو نظام زندگی ہے اور نظام قدرت ہے، ایک رب نے ایک نظام چلا رکھا ہے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خاص جملہ فرمایا، فرمایا وصبر۔ وصبر کا مطلب کیا ہے؟ جمانا، جوڑنا، اور کسی کی سنگت میں بیٹھنا یا کسی سے اپنی نسبت قائم کرنا، تعلق جوڑنا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، نفس کا یعنی اپنی جان کو معا ان کے ساتھ، الذین ان لوگوں کے ساتھ۔ اگر اللہ رب العزت نے ایک صفت بیان کی ہے، ایک نشانی بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں یا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں یا اپنے رب کی یادوں میں وہ گم ہیں۔ کب؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، بالغداۃ والعشی، صبح بھی رب کو یاد کرتے ہیں اور رات کو بھی یاد کرتے ہیں، شام کو۔ لیکن اب یاد تو سب دنیا کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمازی رب کو یاد کر رہا ہے، روزہ دار روزہ رکھ کر رب کو یاد کر رہا ہے، کسی نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو رب کو یاد کر رہا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرنے کی صورت میں رب کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے اور کسی کی تربیت کر رہا ہے، کوئی اچھا پیغام دے رہا ہے تو وہ رب کی یاد، وہ رب کو یاد کر رہا ہے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ لوگ رب کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یاد کرنا پسند کیا ہے، اور ان کا یاد کرنا کس مقصد کے لیے ہے یا کس ارادے کے لیے ہے یا کس نیت میں وہ رب کو یاد کرتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، غرض غایت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے کہ جن کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹھنے کا حکم کیا، کہاں امتی کہاں نبی، پھر نبی بھی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا خطاب کیا، پھر رحمت للعالمین کا تحفہ عطا فرمایا، جس پر میری گفتگو بھی چلتی رہی، اور اس میں یہ میں بار بار جملہ استعمال کرتا تھا کہ آپ فقط نبی، فقط رسول، فقط پیغمبر بات کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو ویسے نبی فقط نبی بنا کر نہیں بھیجا، مگر ہم نے آپ کے ساتھ ایک آپ کو تحفہ دے کر بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ الا مگر رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ تحفہ ہے، یہ باقی نبیوں سے الگ تھلگ، یہ صرف یہ نعمت، یہ تحفہ، یہ انعام اور یہ گریب، یہ عہدہ اور یہ فضیلت، یہ رفعت، یہ مقام و مرتبہ، یہ قدر و منزلت، یہ شان و شوکت، رحمت للعالمین کا تحفہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں سے فقط اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور اس ہستی کو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرا آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس جماعت میں کیا اس جماعت میں میرا آقا سے تشریف لائے، ادھر اللہ تعالیٰ حکم بھی تھا نا، ادھر اللہ تعالیٰ حکم بھی تھا تو نفس کا مال نہیں۔ جب آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک بڑی خوبصورت مجلس سجی ہوئی تھی، اور ان میں میرا آقا علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ چاروں یار بھی بیٹھے ہوئے تھے، خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے تھے، جن حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان
علی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت علی بن ابی طالب قرار رضی اللہ تعالیٰ ہو، یعنی چاروں خلفاء بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں امام بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کثیر صحابہ کرام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی اس مجلس میں اپنے آپ کو بٹھائیں، ان کی سنگت میں اپنے آپ کو جمائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس طرح سے تشریف لائے تو کیا دیکھتے کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ حکم بھی تھا اللہ تعالیٰ کا۔ حضور نبی کریم نے سب تشریف لائے اور اس محفل میں آ کے بیٹھ گئے تو میرا علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ کیا کیا؟ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ ادھر رب نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھائیں، ان کی سنگت میں آپ بیٹھیں۔ تو ایک جملہ میرے پہ بولا ہے کہ صحابہ سے نبی کو خیر نہیں ملنا، نبی سے صحابہ کو خیر ملنا ہے۔ اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم کر رہا ہے کہ ان کی مجلس کمال ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کو اپنے غلاموں کا رب کو یاد کرنا سامنے لگ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی حکم تھا، اور پھر قیامت تک آنے والے جیسے ہم ہیں اور ہمیں جو تعلیم دیا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، دن اور رات، صبح اور شام، سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی مجلس میں بٹھا کر اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کا عمل یعنی دکھا کر قیامت تک حکم جاری کر دیا۔ ایسے لوگ تب تمہیں ملے، تمہیں حکم ہے کہ ان کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھائیں، ان کی مجلس میں بٹھائیں۔ لیکن آگے جملہ بڑا خاص ہے جو میں کبھی بولا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، تسبیح و تحلیل کوئی بھی ہے، یہ سارا رب کا ذکر ہے، یہ رب کی یاد ہے۔ لیکن ان کی مجلس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹھنے کا حکم کیا ہے۔ اب ان کا رب کو یاد کرنا کوئی خاص ہے؟ یہ اصل میں اس میں مین نقطہ ہے، اس میں یہ مین نقطہ ہے۔ کوئی خاص یاد کرنا؟ ہاں سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون وجہہ یدعون رب بالغداۃ یریدون وجہہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائیے اپنے آپ کو ان کی مجلس میں، اور یہ مجھے یاد کرنے صبح و شام، اور ان کا یاد کرنا نہ جنت کی طلب میں ہے نہ دوزخ کے ڈر سے۔ اصل میں مین نقطہ یہ ہے جو رب کو پسند آ رہا ہے، جو رب کو ان کا عمل پسند آ رہا ہے، کہ وہ صرف اگر رب کو یاد کر رہے ہیں تو فقط ایک مقصد کے لیے یاد کر رہے ہیں، اگر رب کی یادوں میں گم ہے تو فقط ایک مقصد کے لیے، صرف ایک مقصد جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور جس مقصد کو رب نے پسند کیا پھر اس کا رب العزت نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کی مثالیں دی، نشانیاں بیان کی، علامتیں بیان کی، تعارف کروایا۔ پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ جب میرے محبوب ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو نہیں بیٹھتے، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو دیکھو، پھر ان کی مجلس میں بیٹھو، پھر ان کی آپ دیکھنا نکتہ کیا ہے، فَلَا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، صبح سے شام، شام سے لے کر صبح تک، سارا دن، ساری رات وہ تو مجھے یاد کرتے ہیں نا، پتہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ نہ جنت کے لالچ میں نہ دوزخ کے ڈر سے۔ اگر وہ مجھے یاد بھی کرتے ہیں تو وہ فقط ایک مقصد کے لیے، جن کا مقصد مجھے پسند آیا ہے، جن کی غرض و غایت
مجھے پسند آئی ہے، جن کی نیت، جن کا ارادہ، جن کے خیالات، جن کے نظریات مجھے پسند آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَمَن يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کا ارادہ، ان کی نیت، ان کے خیالات، ان کے نظریات بس ایک ہی ہے، کیا؟ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں جنت سے غرض نہیں ہے، ہمیں دوزخ سے غرض نہیں ہے کہ ہم دونوں کو جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہمارا مقصد، ہماری چاہت، ہماری خواہش اور ہماری تمنا ایک ہی ہے۔ یریدون وجہہ، پردے ہٹا دے، ہماری نظر ہے تیرا دیدار، ہماری چاہت فقط تیری رضا ہے، ہماری خواہش فقط تیری رضا ہے۔ اب ایسی مجلس نہ خدا کی قسم زمین نے دیکھی ہے، نہ ایسی مجلس آسمان نے دیکھی ہے۔ آسمان بھی ایسی مجلس کو دیکھ کر رشک کر رہا ہے، زمین بھی رشک کر رہی ہے، اور ایسی مجلس جس میں خود آقا اس میں تشریف فرما ہو، خلفاء بھی اس میں ہو، صحابہ کرام اس میں ہو، اور اچانک جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ابھی اگلی آیت کو میں بعد میں بیان کروں گا، اب یہاں تک میں بات کو ختم کر کے اب میں اپنے موضوع کا تھوڑا سا آغاز کروں۔ جب یہ مجلس سج گئی، یہ مجلس لگ گئی، جس میں خود آقا اسلامی تشریف فرما ہے، چاروں خلفاء بھی ہیں اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے وہاں بیٹھتے ہی ایک جملہ بڑا خاص فرمایا۔ کیا؟ ایک خاص جملہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، بڑی توجہ طلب آئی۔ میرا آقا نے فرمایا رُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ۔ اب یہاں بڑا خاص نکتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری اس دنیا میں، کیا فرمایا؟ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں، تمہاری دنیا سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں رہ کر میرے آقا کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ میرا آقا نے فرمایا رُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا، کیا؟ تمہاری دنیا، اللہ اکبر، تمہاری دنیا میں مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ تین۔ اب میں کچھ پر میں انشاءاللہ، یہ میرا سمجھے موضوع ہے، تین چیزیں محبوب ترین چیزیں، یہ میرا موضوع ہے، جس کے لیے میں نے سورۃ طٰہٰ 15واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 28 کو میں نے اس کا سہارا لیا ہے اور اس کا مفہوم میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے۔ اب اس مجلس میں جو پروگرام کر رہا ہے، اب اس کو آپ متوجہ سے سننا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام سے مجلس میں ایک جملہ فرمایا رُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ اب یہ مجلس اتنی خوبصورت مجلس ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام خود حاضر ہیں، خود تشریف فرما ہیں، اور اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو عزت کیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب اس مجلس میں جب یہ مجلس اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، یہ محفل اتنی پسند آئی، اب جو یہ مجلس عمل کر رہی ہے نا، اس بات پہ غور کریں، یہ جو مجلس کام کر رہی ہے یا جو فعل کر رہی ہے، جو اس مجلس میں ہو رہا ہے، یہ ساری تعلیم بارگاہ مصطفی سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو تعلیم ملی ہے، اب اس پر عمل اتنا خوبصورت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کو حکم فرمایا، اے میرے محبوب اپنی صحابہ کی مجلس میں خود بیٹھے، خود بیٹھے اور دیکھیں کہ تمہاری دی ہوئی تعلیم پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اب آقا السلام وہاں بیٹھے اور جملہ سننے والا ہے، اور ایک جملہ میں نے بولا ہے کہ آقا السلام رُبِّبَ مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے۔ موضوع کا نام کیا ہے؟ تین محبوب چیزیں۔ تین، اس موضوع کا نام ہے تین محبوب چیزیں۔ اب پہلی شخصیت میرے آقا علیہ السلام کی ہے جنہوں نے اپنی تین محبوب چیزوں کا ذکر کیا، اور جملہ کیا ہے؟ رُبِّبَ، مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا میں،
اور کسی صحابی نے جو استعمال نہیں کیا کہ دنیا تمہاری دنیا سے یا تمہاری دنیا میں، یہ کسی اور صحابی کا آگے ذکر آئے گا نا، کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کا جملہ ہے کہ تمہاری دنیا میں رہ کر، نبی کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اور سبق دیا امت کو کہ دنیا میں رہ کر بھی تعلق جوڑنا ہے تو فقط خالق کائنات سے جوڑنا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو کہیں اپنے پر لاگو نہ کر بیٹھنا، دنیا میں رہ کر دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہو یہ ضروریات زندگی ہے، عارضی زندگی کو گزارنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں دل نہیں لگانا، یہاں محنت رہنے کی نہیں کرنی ہے، اور یہاں اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر میں یہاں رہنا ہے، اور اگلی زندگی کے لیے محنت اتنی کرنی ہے جتنی دیر ہم نے وہاں رہنا ہے۔ اللہ کا السلام کیا فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے کتنی چیزیں پسند ہے؟ فرمایا سلاسل، 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اپنی 3 چیزیں پسند کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا الطیب، جو دنیا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں سے پہلی چیزیں الطیب، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، مجھے بڑی، اور ابھی سے میں نے 7 کیا یعنی اللہ کا میرا کیسے سنا 4 یار اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خود خالق کائنات، میرے آقا 4 یار کتنے ہو گئے؟ بولیے 5، جبرائیل علیہ السلام 6، رنگ کی بات تو ہر کی 3 چیزیں پسند ہیں، تو 7 یا 21، پہلے 21 کا ذکر کریں گے پھر 21 والا موضوع بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ سَلَاسِلُ، انداز کتنا پیارا ہے، مجلس بڑی پیاری لگی ہوئی، مجلس بڑی کمال لگی ہوئی، اور مجلس پر اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور اس مجلس میں سید الملائکہ بھی بیٹھے ہوئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ نمبر فرمایا ایک الطیب، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ اگر میں آگے نہ چلوں تو یہیں رک جاؤں تو میں قربان جاؤں، نقطہ کیا ہے یہاں، پیغام کیا ہے، فکر کیا ہے، تعلیم کہاں سے ملی؟ یہاں سے الطیب، یہاں سے پیغام یہ ملا، فکر یہ ملا، تعلیم یہ ملی ہمیں کیا؟ الطیب، جب زبان نبوت پہلی کہ حُبِّبَ، خوشبو مجھے پسند ہے، تو امتی دنیا آخر کی تیری کامیابی اسی میں ہے کہ تیری بھی پسند وہی ہو جو تیرے نبی کی پسند ہے۔ الطیب، آقا علیہ السلام نے، کیونکہ ابھی اس میں تشریح نہیں کرنی، ابھی میں یہ ان کی چیزیں بیان کر لوں، پھر اس کو انشاءاللہ پھر اس کو مزید کھولیں گے انشاءاللہ۔ خوشبو پر چلے گی، 3 چیزیں میرا آقا کو پسند ہے، جو 4 یاروں کو الگ الگ پسند ہے، پھر سید الملائکہ کو جو 3 چیزیں پسند ہے، جو خالق کائنات کو پسند ہے، پھر اس پر ہم اس پر الگ الگ انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے، ایک تو تھوڑا کھول لیں گے، پھر دیکھیں یہ موضوع کب تک چلتا ہے۔ پچھلا موضوع میں نے 8 دنوں پر میں نے اس کو بند کر دیا ہے، اور تب تک جو اس میں بیان کر رہا تھا میرا آقا کی دین رحمت کی تقسیم پر، لیکن اس کے بھی 3 حصے باقی ہیں۔ کتنے؟ ابھی ایک حصے کے میں نے 4 کچھ بیان کیے تو 8 مہینے میرے چلے ہیں، ابھی اس موضوع کے کتنے حصے؟ 3 حصے ابھی باقی ہیں جس کو میں نے دوبارہ حصہ شروع کرنا ہے، اور اس 3 حصوں کا نام بھی رحمت للعالمین ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ دعا کریں سن کے کچھ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز میرا کا کون سی پسند ہے؟ آپ عربی کو چھوڑیے، وہ تو میرا اپنے معمول ہے کہ میں عربی بول رہا ہوں الطیب، لیکن آپ نے اس کو اردو میں اس کو یاد رکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہاری دنیا ہے، یہ جو تمہاری دنیا، اللہ میں اپنے آقا کی جملے پہ میں غور کرتا ہوں نا، میری عجیب تشریف فرمایا من دنیا کون، ایسے ہے کہ جس طرح میرا تعلق کی دنیا کے ساتھ، مجھے تمہاری دنیا میں سے مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے الیہ، 3 چیزیں مجھے پسند ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔
نساء ہو اور نیک بیوی، نیک عورت جو تیرے نکاح میں ہو اور نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ تشریف میں کرو گا، لیکن جملہ میں زبان میں بتا رہا ہے تو میں ایک تو بیان کر دوں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 دولتیں ہیں نا، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ وہ امیر ترین شخص ہے، امیر ترین۔ نمبر 1 نیک بیوی، نیک اولاد، نیک ہمسایہ۔ کیا اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ذاتی مکان نہیں ہے، کھانے کو بہت مشکل مل رہا ہے، گھر کے حالات بڑے سنگین ہیں، وہ بات بہت کریں، حالات بڑے سنگین ہیں، عجیب سا ماحول اس کی زندگی کا چل رہا ہے، بڑے حالات عجیب ہیں، لیکن میرے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب المدینہ تو علم ہے کہ اے میرے ان کی بھائی سن، اگر تیرے ہاں شریک حالات، تیرا ساتھی اگر نیک ہے، اگر رب گلابی وہ نیک ہے، تیرا ہمسایہ نیک ہے۔ نمبر 4 آگے جملہ بڑا ہے، آگے نیک نہیں فرمایا، آگے کہیں نے کام کا بدل دیا، فرمایا مخلص دوست کو نیک نہیں کہا، ایک بڑی راز کی بات ہے، اس کو بھی کبھی کھولیں گے، تشریح کریں گے۔ بیوی کا جب ذکر ہوا تو نیک کہا، اولاد کا جب ذکر ہوا تو نیک کہا، صالح کہا، اور جب ہمسائے کا ذکر ہوا تو نیک کہا، لیکن جب دوست کی باری آئی تو میرے علی نے کانٹا بدل دیا رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا نیک گارنٹی نہیں ہے، مخلص کی گارنٹی ہے، مخلص دوست، نیک بیوی، نیک اولاد، نیک ہمسایہ، یہ 4 اگر نعمتیں تیرے دامن میں ہے، باقی کچھ بھی نہ ہو، میں علی کہتا ہوں تو اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں، تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے شکر ادا کریں، جس طرح اکثر میں نے یہ جملہ آپ کو سنایا ہوا ہے اور آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ خدا کی قسم تو اس سے بڑی کوئی سپر طاقت نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی امیر ترین شخص نہیں ہے، کیونکہ پہلی دولت انسان، دوسری دولت ایمان، تیسری دولت محبوب کی امت۔ کیا تجھ سے بڑا بھی کوئی کائنات میں امیر ہے؟ تجھ سے بڑا بھی کوئی، تجھ سے بڑی کوئی سپر طاقت ہے کائنات میں؟ یہ سب عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، فلاں سپر طاقت ہے، فلاں سپر طاقت ہے، کون سپر طاقت ہے؟ کوئی سپر طاقت نہیں ہے۔ تو اپنی قسمت پہ ناز کر، اللہ کا شکر ادا کر، بلکہ میں کہوں گا تنہائی میں، خلوت میں، اللہ کی بارگاہ میں رویا کر، تنہائی میں کہا کر مولا تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑ گئی ہے کہ تو نے مجھے کوئی جانور نہیں بنایا، تو نے مجھے کوئی عجیب بات نہیں بنائی، عجیب مخلوق نہیں بنایا، تو نے مجھے انسان بنایا، پھر محبوب کی امت میں پیدا کیا، پھر ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اور ادھر یہ علم کیا لے فرمایا تو آقا نے فرمایا ربی علیہ من دنیا کو صلاۃ الطیب والنساء۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب یہ خوبصورت مجلس لگی ہوئی ہے، یہ خوبصورت مجلس لگی ہے جس میں زبان نبوت، زبان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 پسند چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 2 خوشبو مجھے پسند ہے، نیک عورت، نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ آگے جملہ بڑھا ہے، فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ تیسری جو مجھے پسند ہے وہ نماز ہے، فقط نماز نہیں کہا، یہ بھی بڑا نکتہ ہے، اتنا کہہ دیتے الصلاۃ یا فی الصلاۃ کہہ دیتے، فرمایا نہیں، فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي، پہلے یہ ذکر کیا، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، نماز کا ذکر بعد میں اور آنکھوں کی ٹھنڈک میرے آقا نے پہلے فرمایا۔ اور کیسا نکتہ خدا کی قسم، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي، تیسری چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر کہا فِي الصَّلَاةِ، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ میرے موضوع کا نام ہے 3 چیزیں محبوب ترین چیزیں، یا اس کو یہ کہہ لیں 3 چیزیں، کیا موضوع کا نام ہے؟ کیا 3 چیزیں۔ اب یہ خوبصورت مجلس ہے، اس مجلس میں آقا علیہ السلام نے اپنی 3 محبوب ترین چیزیں
بھی ان کو نصرت بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے دنوں سے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانیں صداقت سے انشاءاللہ 3 چیزیں نکلیں گی. پھر فاروق اعظم کے لیے ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کیونکہ میرے روز میرے سامنے تھی. محاسبہ نفس میں نے ایک موضوع تیار کیا ہے بڑا وسیع ہے, اس کو شروع کرنے کا ارادہ تھا. اور پھر ایک میں نے کہا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, بڑا خوبصورت موضوع تھا, اس کو بھی شروع کرنا تھا. پھر اس کے بعد پھر اخلاص کا ثمرات, یہ موضوع میں نے بڑا خوبصورت بیان کی ہے. میں نے یہ شروع کروں لیکن کرتے کرتے 5-6 موضوع میں نے تیار کی ہے, لیکن اس موضوع پر میرا آغاز رات نے کروا دیا ہے اور یہ 3 چیزوں پر میری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. لیکن آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ اس خوبصورت مجلس میں صحابہ کرام موجود ہیں, چاروں یار موجود ہیں, خود آقا ہیں, اور اس مجلس میں نبی پاک کو بیٹھنے کا رب نے خود حکم کیا, آپ نے خود حکم کیا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اپنی محبوب ترین چیزوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, گھر والوں کو بتانا ہے, خوشبو, نیک بیوی, اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. پہلے یہ مجلس میں ہوگا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جب ماں وہ بڑھتا ہے نا تو بچہ بڑی جناب کیا کہتے ہیں فرما برداری کرتا ہے, تو ماں کیا کہتی, بیٹے تھوڑی میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ محبت کی انتہا کہتے ہیں. باقی انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو ذہن نشین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.